سکتی ہے۔ میرا جگر دوستو، صبر کرو، ہر موقع پر اللہ نے کہا صبر، کٹھن سے کٹھن مرحلہ آ جائے صبر کرو، جہاں بگڑتا ہے وہاں دیکھو نکل جاتا ہے۔ نوجوان کہا ایک بات، کہا کیا؟ ایک یہودی کا میں قرضہ ہوں جن کو پورا کرنے کا موقع دے اس کے بعد کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ سے کہا کون ذمہ داری لے کر پھر جاؤ گے اپنے یہاں اور پھر واپس آؤ گے مدینہ، پھر واپس آؤ گے؟ کہا صاحب دیکھا ادھر ادھر سب صحابہ کرام موجود تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ نوجوان جائے اپنا وعدہ پورا کر کے آوے، اگر نہیں آئے گا تو میں اس کی جگہ پر قتل کر دیا جاؤں گا۔ نوجوان چلا گیا، اپنی کچھ جائیداد زمین جو کچھ تھی بیچ باچ کر کے یہودی کا قرضہ پورا کیا، وہاں سے چلا، چلتے چلتے آ کے پہنچ گیا باہر، پہنچا تھوڑا سا وقت باقی تھا، خلیفۃ المسلمین تمام صحابہ کرام دعا کر کے ابو ذر غفاری سے طرف لوگوں کی نگاہ اٹھی ہوئی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان قدموں سے حاضر ہو گیا۔ سنیے مسلمانوں، نوجوانوں، جوانی کی دعا بچوں کو ناک لوگ دیتے ہیں، جوانی کی دعا بچوں کو ناک لوگ دیتے ہیں، یہی بچے جوانی کو مٹاتے ہیں جوان ہو کر۔ نوجوانی دونوں خبابینہ میں بن جاتے ہیں، دونوں علی بن جاتے ہیں، دونوں حسین بن جاتے ہیں، دونوں عمار عاصی بن جاتے ہیں، دونوں صہیب بن جاتے ہیں، دونوں خالد دار بن جاتے ہیں، دونوں عمر بن عاص بن جاتے ہیں۔ جوانی دکھلا دو لوگوں کو کہ اسلام جوانی کیا کرتا ہے۔ فوراً تھوڑی دیر کے بعد دونوں نوجوان لڑکے نکلتے ہیں، کہا صاحب ہم نے معاف کر دیا، اس نوجوان کو ہم نے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں دیکھا آپ نے ہمدردی، اور مسلمان ایک یہودی کا بھی قرضہ پورے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار، گھر قرضہ بھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا انعام دیا؟ دنیا کی مصیبت سے بچا دیا اور آخرت کی امید کا فرق۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں بچیوں، ہم اور آپ مسلم ہیں، مومن ہیں، ہم مسلم ہو کر کے زندگی گزاریں، شرائط حسن سے لیکن گزرنا ان کا کیا مشکل، شریعت روڈ پر زندگی چلی دنیا میں محترم۔ اس لیے آپ حضرات سبھی کے لیے میں دعائیں، ہم سب کو جب تک زندگی دے ایمانی اسلامی زندگی دے، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو دینی کام تو لینا چاہتا ہے اپنی رضا کی خاطر لے لے۔ اللہ اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اداروں کی اور بچوں کی اور عوام کی خواص کی صحیح ہم خدمت کریں۔ اے رب العالمین ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی نہ کر سکیں تو اللہ ان کے ساتھ کوئی غلط کام بھی نہ کر سکیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں دوستوں کو معاف کر دے۔ اللہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک بنا دے، جو بے اولاد ان نیک اولاد عطا فرما۔ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش، ان کے قبروں میں سکون عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ حضرت گرامی یہ تھے بصیرت افروز خطاب جو پیش کر رہے تھے حضرت مولانا قاری مقاصد فیض حمد اللہ، اور بڑا ہی مختصر خطاب، بصیرت افروز خطاب
درد انگیز خطاب اپنے سماعت فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صحت میں صحت کو برقرار کرے اور آزاد سے چھٹی دے تاکہ اور ان کی عمر کو اور زیادہ بڑھوتری عطا فرمائے تاکہ ہمیں زیادہ موقع مل سکے وصیت اور نصیحت کرنے کی ایسے بزرگوں سے. اب اس کے بعد میں جناب الطاف الرحمن صاحب اطہر سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اب میرا تکلف کو اجازت شامل کے پیش کریں. ابھی آپ کے درمیان محترم جناب قاری صاحب کا خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے. آپ کے سامنے ایک نظم پیش کر رہا ہوں سماعت. مجھے یہ خبر ملی ہے سر شام بالعصر سے وہ رہا نہیں کہیں کا جو گرا تیری نظر سے. مجھے یہ خبر ملی ہے سر شام بالعصر سے وہ رہا نہیں کہیں کا جو گرا تیری نظر سے. تیری قدرتوں کے جلوے بہزار رنگ ظاہر. تیری قدرتوں کے جلوے بہزار رنگ ظاہر. کہیں برگ ہائے گل سے کہیں شعلہ و شرر سے وہ رہا نہیں کہیں کا جو گرا تیری نظر سے. مجھے یہ خبر ملی ہے اور تیری جستجو میں نکلا ہوئے رہنما ستارے. تیری جستجو میں نکلا ہوئے رہنما ستارے. مجھے روی ملی ہے کبھی شمس سے قمر سے وہ رہا نہیں کہیں کا جو گرا تیری نظر سے. مجھے یہ خبر ملی ہے رہے مستقیم پر ہوں غم پیچ و خم نہیں ہے. رہے مستقیم پر ہوں غم پیچ و خم نہیں ہے. نقوش پاک ظاہر ابھی پاک رہے گزر سے وہ رہا نہیں کہیں کا جو گرا تیری نظر سے. مجھے یہ خبر ملی ہے وہ ہے موتیوں سے بہتر کہ تجھے پسند آئے.
رب کے میرے چشم ہائے تر سے وہ رہا نہیں کہیں کا، جو گرا تیری نظر سے مجھے یہ خبر ملی ہے۔ او ہے عجیب آزمائش یہ فریب کار دنیا، ہے عجیب آزمائش یہ فریب کار دنیا، کوئی حسن بن کے لوٹے کوئی سیم و زر گوہر سے وہ رہا نہیں کہیں کا، جو گرا تیری نظر سے، جو گرا تیری نظر سے۔ اور تیرے پاس ہو کے آئے تیری بات سن کے لائے، تیرے پاس ہو کے آئے تیری بات سن کے لائے، مجھے کیوں نہ ہو محبت تیرے ان پیام پر سے، وہ رہا نہیں کہیں کا، جو گرا تیری نظر سے مجھے یہ خبر ملی ہے۔ شعر آخر سماعت فرمائے۔ ارے وہ بہار رفتہ ذرا تو پلٹ کے آ جا، ارے وہ بہار رفتہ ذرا تو پلٹ کے آ جا، کیا ہے من حزین بھی تجھے دیکھ لے نظر سے، وہ رہا نہیں کہیں کا، جو گرا تیری نظر سے مجھے یہ خبر ملی ہے۔ سر شام بل اثر سے وہ رہا نہیں کہیں کا، جو گرا تیری نظر سے، جو گرا تیری نظر سے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ وہ گرا کہیں، وہ رہا کہیں کا نہیں، جو گرا تیری نظر سے۔ حضرات گرامی، ایک مبسوط اور طویل نظم بڑے اطمینان وقار کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، جسے بڑے ہی ڈھنگ سے اور بڑے ہی سر سے محترم الطاف الرحمن صاحب اطہر نے پیش کی۔ اب میں قبل اس کے کہ کسی خطیب کو آواز دوں خطابت کے لیے، ایک معروضہ جس کے سلسلے میں جو مشہور خطیب حضرت نئی تشریف لا چکے ہیں ان کی طرف سے میں مینیجر صاحب کو۔ حضرات، ابھی ہمارے بیچ جناب الطاف الرحمن صاحب اطہر نظم سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ یہ ہماری آواز پر اسپیشل اسی پروگرام کے لیے دلی سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالنور صاحب بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر یہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، اسی پروگرام میں شرکت کے لیے دلی سے تشریف لائے۔ ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مولانا الطاف الرحمن، ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی خطیب یا جو بھی عالم
خطابت کے میدان میں قدم رکھا ہو اس کو آگے سے آگے بڑھایا جائے اور ہر جگہ اس کی تشہیر ہو، اس کا خطاب ہو، تاکہ لوگ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکیں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی کو سوچتے ہوئے جناب مولانا الطاف الرحمان صاحب اطہر نے فون کیا کہ دلی میں مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب چونکہ بہت ضعیف اور ناتواں ہو چکے ہیں، ان کی سمجھیے کہ ایک جو خطابت کی اسپرٹ تھی ان کے ذوق کی وجہ سے وہ نہ کے برابر ہے، اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے تیسرے یا چوتھے نمبر کے جو ہم لوگوں سے بہت جونیئر تھے محمد رحمانی وہ اس میدان میں بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہوئی کہ ان کو اس علاقے میں بھی متعارف کرایا جائے، چونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو علم سے ناشناسا ہیں، نابلد ہیں، اپنی چرب زبانی کے بل پر کہہ لیا جائے لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مجھ سے کئی کلاس جونیئر تھے ججز، 6 کتابوں میں فیل ہو گئے، معہد سے نکال دیے گئے۔ آج بڑے بڑے جلسوں میں میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جہاں پر اظہری صاحب جیسے لوگ رہتے ہوں تو لوگوں کی یہ پکار ہوتی کہ جرجیز کو لاؤ، جرجیز کو لاؤ، جرجیز کو لاؤ۔ کیا ہے ان کے اندر؟ میں نے اس پروگرام میں سوچا کہ مستند اور معتبر علماء کرام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے تاکہ دین کی صحیح بات، اسلام کی سچی باتیں آپ تک پہنچیں، من گھڑت قصے اور کہانیوں کی مدد سے باتیں آپ تک نہ پہنچیں۔ یہ میں نے بھرپور کوشش کیا، اور اسی لیے میں نے چاہا تھا کہ محمد رحمانی جو عبدالحمید رحمانی کے صاحبزادے ہیں وہ ہمارے بیچ میں آئیں گے، لیکن میں نے یہاں سے اپنے ہاتھ سے لیٹر پیڈ بھی جاری کیا تھا، درخواست کی تھی ان کو، لیکن کنہیں وجہوں سے وہ لیٹر ان تک نہیں پہنچ سکا اور وہ ہمارے بیچ نہیں آ سکے۔ ان کی خواہش تھی اگر وہ لیٹر ان تک پہنچتا تو انہوں نے بھی مجھ سے بات ہوئی فون پر، وہ کہے تھے اگر لیٹر مجھ تک پہنچتا تو میں ضرور حاضر ہوتا پروگرام میں۔ میری بھی یہ خواہش تھی، وہ ان کا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ معذرت کر دیجیے گا کہ ہم تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا، اور آئندہ کبھی بھی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ان کی اس خواہش کو آپ تک پہنچا دیا جائے، اور اب پروگرام آگے بڑھایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ پروگرام۔ ہاں حضرات گرامی، عذر و معذرت ہوتی رہے گی۔ بہرحال اب اس کے بعد ذرا سا ماحول کچھ بے کیف ہے، اس لیے میری خواہش کہ اب خطاب ہو جائے ایک ایسی علم، فضل و کمال کی قداور ہستی جو درس و تدریس کا ایک باکمال شہسوار، جس کی وساطت سے ضلع بستی، گونڈا، سدھارتھ نگر نہیں بلکہ ہندوستان کا کوئی ضلع باقی نہیں ہوگا، میرا خیال ہوگا، جہاں ان کا تعارف، ان کی معرفت، ان کی عظمت کے چراغ لوگ جانتے نہ ہو۔ میرا تعارف کرانا ان کا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اس لیے میں نہ کچھ کہہ کر کے فضیلۃ الشیخ حضرت اللہ جناب مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظ اللہ سے بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنی بصیرت و خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بزرگوں اور دوستو، یہ مدرسہ ظاہر ہے میرے آنکھوں کے سامنے، اور میں نے خود یہاں پڑھا. ابر رحمت کی دوسری میں یہاں پڑھ رہا تھا. تب تھا یہاں ایک عمارت خالی تھی، دھواں تھا، عیدگاہ تھی. اس کے بعد قرآن شریف کا نواں پارہ ناظرہ پڑھ رہا تھا. پہنچا چلا گیا محمود صاحب باحیات تھے، انہیں کی وجہ سے اور ماں کی یہ چاہت. دینی تعلیم کے سلسلے میں مائیں جتنی محنت کرتی ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. خصوصاً میں اکیلا ماں باپ کا نگینہ اولاد میں، اور دیہات تک جانے میں پیدل جاتے تھے، 15-20 دن میں آتے تھے، پھر جاتے تھے. یہ لمبا سفر، راستہ بھی ایسے وہ پگڈنڈی ہی سے جانا ہوتا تھا. اس مدرسے کو ظاہر ہے تبھی سے جانتا ہوں. مکتب تھا، پھر عربی مدرسہ بنا. اللہ کو جو کام لینا ہوتا اس کے اسباب اللہ کر دیتا ہے. اور خانپویہ میں ہمارے یہاں کے علماء تھے. قدوس صاحب اس کے ذمہ دار تھے، ماشاء اللہ صاحب وہاں تھے. مولانا کو کچھ بیماری ہوئی، علاج کے لیے چلے گئے. محمود صاحب تھے ہمارے وہاں کے. لوگوں نے کہا کہ آپ ایک درخواست دے کے جائیے کہ بیماری کے بعد آؤں گا. کیا ہوا؟ گئے 10 دنوں کے بعد آئے. ادارہ چلانے والے ظاہر اپنا انتظام کر لیتے ہیں، اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ یہ اساتذہ رکھیں. تو مولانا محمود صاحب ماشاء اللہ صاحب رحمہ اللہ کے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، جگہ نہیں نکال سکتے. ظاہر ہے یہی بات بنی. شیما اللہ اسباب کرتا ہے کہ اپنے یہاں چراغ جلانا پہلے چاہیے. وانذر عشیرتک الاقربین قرآن کی بھی تعبیر ہے. وہاں قدوس صاحب وہاں کے حالات تھے، شاید وہاں وسعت زیادہ تھی. یہ گاؤں چھوٹا، چندے کر کے لانا، بھیک مانگنا. وہ گاؤں مالدار غالباً یہ چیز رہی کیا چیز کو مولانا جانے. ہم لوگ ان کے شاگردوں کی شاگردوں میں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن یہ بات سنتا تھا کہ اپنے یہاں چراغ جلانے کے عوام بھی کہتے تھے پہلے اپنا چراغ جلایا جاتا. پھر مولانا اس کو گاؤں والوں کو لے کر کے اور طرف کے ارکان بنا کر کے یا مدرسے کا آغاز کیا. ظاہر اخلاص سے لوگوں نے قائم کام کیا، لوگ رہے. اسی درمیان میں مدینہ مجھے جانا ہوا بنارس سے. وہاں سے آنے کے بعد میں یہاں سے تعلق رہا. 70 میں وہاں سے فارغ ہو کر کے آیا. یہاں کی میٹنگوں میں مجھے بلایا کرتے تھے، اجتماعی طور پر ایسے حاضر ہوتا تھا. مدرسے کا کوئی کام ہوتا ہے، آنے کے بعد ایک بات آئی تھی کہ رابطہ میں درخواست دی جائے مدرسے کے تعاون کے لیے. وہ خط میں نے لکھا، عربی میں لکھنا تھا. برسا جماعت کے مدرسے کا خط جو مسجد کے لیے ہے وہ اللہ کے وقت سے میں نے ہی لکھا تھا رابطہ. اور اچھی رقم منظور ہوئی تھی. وہ مسجد بنی ہوئی ہے خیر آباد سے نظر آ رہی ہے. وہاں سے فارم آیا تھا، لمبا چوڑا رابطہ سے آتا تھا. یہاں کی بھی درخواست گئی تھی تعاون کے لیے. اس وقت ناظم یونس صاحب تھے. ناظم کسی ادارے کا ناظم ہی اہم ہوتا ہے. ذمہ دار وہ کام جس سے لیتا ہے اسے وجود کی شخصیات سے کام لیتا ہے. گھر کا ہوا ایک ہوتا ہے، بہت سے اس میں نیچے جو بسنے والے وہ بھی ضعیف ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کام کرنے والی ہیں. لیکن اغوا ہے، سرپرست ہے. ظاہر ناظم یونس صاحب تھے، مولانا ہی زیادہ کدوکاوش کرتے تھے، چندہ لاتے تھے. انہوں نے قائم کیا، انہوں نے مشورہ دیا، خط گیا، اچھی رقم منظور ہو گئی. یہاں کے لیے اچھی رقم منظور ہو گئی. دلی آئی بھی سعودی ایمبیسی میں. اب سعودی ایمبیسی نے ان حالات کو معلوم کرنے کے لیے ایک جماعت کے لوگوں کو دیا اس مدرسے کو اتنی بڑی رقم دی جائے یا نہیں. جماعت کی حیثیت نہیں تھی، اور کچھ نمایاں تھے یا ہوتے ہیں بیچنے والے. گرودات بھی سنتا رہا کہ اچھی رقم منظور ہوئی ہے، مقدار تو نہیں، اللہ کے فضل سے.
तो उस रकम से तो मस्जिद बन गई, अपनी तो नमाज होती है होगी, पर पैमाल वाला ये तो जानता हूँ। मेरा ही खत लिखा हुआ था, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, वो मंजूर रहेगी तो मुझे सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ की लंबी रकम आई तो हालात जो थे मैंने लिखा था इसी हिसाब से, अल्लाह का नाम लेकर के थोड़ी जानता था कि हो ही जाएगा, ये कोई नहीं जानता हो ही जाएगा, मतलब कोई जानते लिख दिया था। लोगों ने रिपोर्ट ये लगा दी, जिनसे पूछा गया दूसरी जमात के लोगों से कि ज़रूरियात तो है, वो मदरसा है, इसकी जगह है, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन अल-अइदिल आमिला काम करने वाले, एक ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत को चलाने वाले कैसे हैं। हर इदारे की ये ज़रूरत होती है, आदमी जानता है। ये बताओ बाडी कैसे, ऐसे कानून की अपील नहीं लिखी जाती और नहीं लिखना चाहिए। ज़रूरत तो हर मदरसे को, ईमान बिलगैब ये है, हर दीनी मदरसे को ताउन की ज़रूरत है। काम करने वाले हाथ कैसे, यही चीज़ उसमें लिख करके दिया कि अल-अइदिल आमिला इलाक़ी इत्मीनान में, काम करने वालों को इतनी बड़ी रकम देने से इत्मीनान नहीं। और कोई बात है, यहाँ तक पैसा आकर के मालूम करने वाले यहाँ भी आए, उनको रिपोर्ट लगाना था, जो हालात उन्होंने समझा वो उन्होंने वो लिख दिया, कहा ज़रूरत है, हाजत है, जो चीज़ मांगी गई है सब सही है, मस्जिद की ज़रूरत और फला की ज़रूरत, हाजिरों की ज़रूरत, सबकी ज़रूरत है, तो जाहिर कोई चीज़ें नहीं, सबकी ज़रूरत है, सही है, एहतियाज है और मदारिस भी तरीके से नहीं है, लेकिन अल-अइदिल आमिला पर इतना नहीं उन्होंने लिखा कि वो रकम लगानी, वो अल्लाह जाने उनका काम जाने, वो रकम चली गई। मैं इजाज़ी ही तो में था, कुछ दिनों के बाद मुझे मणिपुल्लाह साहब को रुकू बना लिया गया, और जब से मैं रुकू बना था, जितना रजिस्टर होता था कार्रवाई की मेरे कलम से लिखी जाती, मैं लिखता था, जिम्मेदार तो नहीं था, मेरे कलम से। और उसी आलम में वो मसला हुआ, वो एक साहब ने जो नाज़िम साहब थे कि मुझसे इस्तीफा ज़बरदस्ती लिया गया, एक कागज़ मर्रब बनाया था, तो लिखता ही था, कागज़ मर्रब बनाया कि मतलब लिख दीजिए, मीटिंग की बात था, उसी को दाखिल करके कि ये मुझसे ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर ज़बरदस्ती मुझे इस्तीफा लिखाया गया, उसका ये प्रूफ है कि दूसरे का कलम है, फला का कलम नहीं लिखा। इतनी मेहनत तो कहीं नहीं मैंने की है और मैं जानता था कितना काम हो जाएगा, मुझे जाहिर है मेरी ही तहरीर थी, रफ मैं ही करता था, जितनी कार्रवाई थी। वो चचा लगते थे, मामू लगते थे, उनसे कहा कि चचा जान साहब आपने वो गुस्सा दिखा करके जो इसलिए उसमें भी किसी को जिम्मेदार बनाया गया कागजात के लिए, वो कैसे क्या क्या हुआ, धोखे ही धोखे, जिस पर एतमाद वही धोखा, जिनका रजिस्टर रखा है उठा करके दे दिया, उसमें से इस्तीफा मिलेगा तब कागजात जाएगा, फला जाएगा, क्या होगा। मैंने जिस मदरसे सिलसिले में यही अपनी जिंदगी में देखा और अल्लाह शाहिद है, मैंने वैसे तो शायद इसका एक पान भी ना खाया, पान खाता भी नहीं, चाय भी नहीं पी। मैं नायब नाज़िम बना गया, डॉक्टर महमूद साहब को लाने के लिए मैं यहाँ से खुद गया था किसी को और लेकर के, और जाकर वालदा से कहा था, पहले ये कहा था मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ, कहा मौलाना हरदे से, कहा मौलाना भीख मांगने की बात आज कैसे कहते हैं, मुझे जानते थे कि कुछ 10-15 जगह थे, खाते पीते हैं, मैं आप रंग मौलाना अंदर से कि आप भीख क्या मांगने आए, कहा मीटिंग चल रही है और मैं चचा मामू जान से हमने कहा कि मामू जान आपका ये केस बनाए हो कि ये दिखाया गया है, तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे आने के बाद जब सिरकुन बनाया गया हूँ कि और उससे पहले भी जितनी कार्रवाइयाँ रजिस्टर की है वो सब मेरे ही कलम से, कतबहू भी लिखा हुआ है, तो आप ये गुस्सा क्या चलेगा, ऐसा क्यों किया है। खैर अल्लाह सबसे गलतियाँ मान करे, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मेहनत का तो काबिश की थी, अल्लाह कबूल फरमाए नेकियों को। डॉक्टर महमूद को भाई उनकी वादा राजी हुई, इजाज़त दे दी, उनको नाज़िम बना दिया गया, नायब नाज़िम लोगों ने मुझे बना दिया। क्या क्या लोगों ने किया, मैंने नाज़िम बनने की न दरख्वास्त दी, मैंने न कोशिश की, न मैं ऐसा था, मुझे नायब नाज़िम बना दिया गया। डॉक्टर महमूद साहब का तो काविश करते थे, सूरत हाल अगर कही जाए, सदर साहब सईद साहब इसके सदर थे, वादियों में से थे, उन्हें अपने भांजे को रखा था,
अपने बेटे को रखा था मदरसे में। माशुल्लाह साहब थे खुदा तनख्वाह, उनके बच्चे हुए तो मौलाना अपने बच्चे को रखा। डॉक्टर महमूद साहब हुए, अल्लाह उनकी नीयत कबूल फरमाए, उन्होंने मुझे मसूद साहब बनारस में पढ़ा रहे थे, किसी के मशवरे के बगैर उन्होंने उनको मुंतकली करा दिया, और शायद मुंतकली का पहला केस वो था, बोर्ड में इधर उधर जाने के लिए वो मुंतकली उन्होंने करा लिया। जो बाडी मंजूर कराई गई है टिकरिया के चंद आज उस बाडी में थे, अतराफ के ज्यादा आज जाते की, लेकिन मदरसे के लिए हम लोग जाते थे, कायम रहे। डॉक्टर महमूद साहब पहले आते थे, औरताल बैठते थे, मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहता था, बल्कि जो लिखे हुए थे मैंने सोचा था, लेकिन बातें जो हकीकत की बात है, सही बात है, इसमें कभी बेशी नहीं, तो ज्यादा चीजें हैं, लेकिन कह रहा हूँ कि फर्क एक नुक्ते का नहीं। डॉक्टर साहब साकत से मैं खुद देखता था, जैसे आकर के दूसरा से औरताल जाते थे साकत। जो लोग कहते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, वो क्या हालात थे कि इस रास्ता को छोड़ दिया उन्होंने और फिर उस रास्ते से औरताल जाने लगे। अब जाहिर है ढील मिलेगी तो तारीफ तो करेगा, जिम्मेदार ढील दे दे, इम्तिहान हाल का निकला ढील दे दे तो किताब का वो मोबाइल से फोन करके नकल करेंगे और कहेंगे बड़े अच्छे आदमी, और बाद में गाली देंगे, वो हमने इतना रुपया दिया और ये मुर्गा खिलाया हमको या मिला। उनके इंतकाल के बाद जाहिर है नायब नाज़िम किसी उसूल से वो नाज़िम बन जाता है, बगैर कहे, उस पर भी लोगों ने क्या खुद बन गए। मैं बनारस में था, मां मसूद साहब को नुमाइंदा बना करके भेजा, जो सदर मदरस थे वो खत्ता आज भी रखा हुआ है, तारीख के वाक़यात ये है, इस वक्त में फलक काम आया है, 3 दिन खाली बाकी है, अगर बाड़ी बन करके रजिस्टर्ड होने के लिए नहीं जाती है तो हमारा मंजूरी बोर्ड से कैंसिल हो जाएगा। आज भी वो खत में रखे हो। वहां पहुंचे, मुझे खदशा हुआ, सच्ची बात कर रहा हूँ। हमारी बाड़ी में मौलवी खाली टिकरिया के मौलवी एक साहब खाली थे, इस्लामुल्लाह साहब के खानदान का कोई मौलवी नहीं था। समझ गया ये गोदी है, ये बाहर आएंगे बन जाएंगे, उनको वो नायब है, जाहिर है वो सुना लेंगे और हम तुम दोनों एक हैं। इतना तो अल्लाह ने फाम दिया था, कहा तो नहीं, मौलवी मसूद से कहा कि नहीं भाई हम नहीं तैयार है। वो ठहरे थे मौलवी रहमान साहब किया, वो नायब सदर कमेटी के थे, हमारी माहिर करने का भी नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। वो सब बात दूसरे दिन फिर आया, बहुत कहा मौलाना उसके बाद कुछ आप दे दीजिएगा, बाडी मंजूर हो जाए, मौका रहेगा कुछ दिनों तक के लिए बाडी की मंजूरी के बाद, उसके बाद। और मेरे दिल में वही बात है, इसकी चालबाजी ये चलती नहीं करती। मोमिन जो यकीन रखता है वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, वही होता जो परेशानियां होती हैं। मैंने कहा आप किसी को बना दीजिएगा अपना नायब, तो किसी का मतलब मैं समझ रहा था ड्यूटी कहाँ जा रही है, पार्टी हमारी कोई नहीं। ये हमारे अजीजम दायरे छोटे भाई, इनके बड़े भाई हमारे सलमान साहब, हमारे यहाँ निज़ाम यही है कि कोई घर का है तो उसके इंतकाल को उसके बड़ा बेटा बनाया जाता है। यहाँ मोहलियात में भी तकरीबन ऐसे और बहुत जगह होता है। ये चीज़ अल्लाह ने मेरी हिस्स में डाली। मैं आऊँ फिर यहाँ की जो डॉक्टर महमूद ने रास्ता छोड़ा था, मैं नानाजीदा जानता था क्यों छोड़ा, मेरे समझ में आती होता है ये लोग नहीं काम करना चाहते। ये लोग ये कहते थे खुल करके हम बाहर से तनख्वाह बढ़ गए, आप क्या कर सकते हैं। हमारे ज़माने में कुछ लोगों ने कहा, भले मैंने मीटिंग में कहा कि ठीक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अब खिलाने का इंतजाम नहीं है तलबा बड़े तलबा को, हम नहीं बड़े तलबा को दाखिल करेंगे, आलिया का साथ रहें या चले जाए तनख्वाह मिले ना मिले, इतना बेबस थोड़ी है। ये हमारे पास बोर्ड थोड़े पैसा देता है कि आप खाने का इंतजाम नहीं, हम नहीं इंतजाम कर पाते, बोर्ड को लिख देंगे। अब बड़े असातिज़ा जो हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो पढ़ाएंगे या चले जाएंगे, हमें से क्या ताल्लुक, हम तनख्वाह देते हैं ना, हमने रोका है जो हमारी वसत में है, यकीनन के साथ चंदा करके बोल लाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। वो बहुत से लोग गए, वो सदर साहब गए सिद्धार्थनगर समझने के लिए, क्या ऐसा कुछ, हमने कहा हम पर की जिम्मेदारी है कि पैसा दे रहा है उठाएगी, ये बहुत सी परेशानियां खैर वो बना दिया। उसके बाद लोगों ने यही का पढ़ा लिखा तबका काऊ तो बस्ती बन गए, वो बनाए नहीं गए थे, कैसे वो हो गए। अच्छा उसके बाद इंतखाब आपने मंजूर किया, लेकिन लगाया कि हम इनको लाएंगे,
کے بھائی کو نکال کر کے سفیان سے مشورہ کر دیا تھا آپ وقت دیجیے آپ کو لائیں گے، ان کے بھائی کو ہٹا کر ان کو لائے. یہ پڑے ہوئے تھے نگاہ سے فارغ تھے کہ سوال پائیں گے. ہم نے ہمارا جو نائب ان کو بنانا چاہتے تھے ان کو کاٹنے کے لیے یہ کیا. اس نائب کا مطلب ہم سمجھ رہے تھے، وہ پہلے سے میں جانتا تھا. میں ٹکریا میں نہیں رہتا تھا. ٹکریا جو پڑھانے آ رہے ہیں وہ زیادہ اساتذہ جانیں گے ٹکریا کے لوگ، میں کچھ نہیں جانتا. بگھا گوٹی تو میں نے نہیں کھیلی ہے، لیکن ہوتا اس میں یہی ہے اتنا اللہ نے فاق دیا تھا، ہم نے کچھ کہا نہیں. اور اس کے بعد ذمہ داری جنہیں دے دی گئی تو کہنے لگے وہ چاہتے ہیں جامعہ سلفیہ کے میرے نظام قائم کرنے کے لیے. ارے نہیں قائم کیے ہو تو آپ جو پیسہ لیے کہاں لے کر کے جاؤ. امانتیں سب ہوتی ہیں، بچے امانت ہوتے، پیسے امانت ہوئے. بحمداللہ یہ ادارہ چلتا رہا. وہ انتخاب کی مدت ہوئے تھا کہ جو باہر رہتے ہیں ابھی الگ ہو جائیں گے. ایسے کوئی عزت کے موقع پر آدمی ادب ہو جاتا تھا. من قتل دون مالی وغیر کوئی شہید جو پڑے رہتا. عزت آبرو بچانے کے لیے جو قتل ہو شہادت رتبہ پاتا، مال کے لیے اور عزت آبرو کے لیے زبردستی پڑھا لکھا ہم سے ہی پڑے ہوئے وہ کہتے ہیں 3 دنوں میں انقلاب آپ دیکھیے اور کایا پلٹ جائے گی. ہوا کیا رجسٹر ہوتا تھا کیسے دانت ہے. یا اللہ میں سوچتا ہوں آخرت پر یہ پختہ یقین ہوتے ہوئے آدمی یہ داؤ پیش کیسے کر پاتا. علیم و خبیر کے پاس جواب دے ہونا پر ایمان بالغیب ہے. ایمان ہے تبھی مومن ہوتا